الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مؤمنین صادقین جنت الفردوس کے وارثین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ 7 صفات میں 3 کا تذکرہ الحمدللہ ہو چکا. پہلی صفت تھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھتے ہیں، سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ جنتیوں کی نماز ہے. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کے کاموں سے، بیکار کی باتوں سے وہ لوگ بچتے ہیں، بامقصد زندگی گزارتے ہیں، بے مقصد وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ دین کا فائدہ ہو، نہ آخرت کا فائدہ ہو. یہ بھی جنتیوں کی ایک پہچان ہے. ہم واقعی جنت کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث اگر بننا ہے تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دولت کی ضرورت نہیں، ان اعمال کے اہتمام کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی لمبے چوڑے ڈاکیومنٹ سرکاری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ چند اعمال ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے. زندگی بہت قیمتی ہے، اپنے آپ کو بھی تیار کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے کہ یہ IPL میچ کی فضولیات میں اور موبائل کی گیمز میں اور اس کے علاوہ کسی بھی فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ رکھیں. وقت بہت قیمتی ہے،
اس کا ایک ایک لمحہ ہر ایک کے لیے قیمتی ہے. یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی باکمال لوگ ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، ایک بات تو ان میں ضرور ہے، آپ غور کیجئے. اور وہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا استعمال بہت سوچ کر کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، تبھی وہ باکمال بنے ہوئے ہیں. وقت ہر ایک کا قیمتی ہے، کیا امیر اور کیا غریب، کیا پڑھا لکھا اور کیا ان پڑھ. اگر ہم اسے اچھے کاموں میں لگائیں تو یہ چیز ہمیں بہت دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے. اور جنتیوں کی یہ پہچان ہے. تیسری علامت یہ تھی والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں یا تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں. دونوں مطلب ہم نے تفصیل سے بتلا چکے ہیں. چوتھی صفت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے مؤمنین صادقین جنت الفردوس کے وارثین کی، وہ یہ ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جنتی لوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھے نا بھائیو، بہت غور سے سنیے گا ایک ایک بات کو. اللہ کی توفیق سے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں. شاید دھیان سے، طلب سے، توجہ سے سننے کی برکت سے اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرما دے. یہ ممکن ہے. والذین هم لفروجہم حافظون کے تحت دو باتیں علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں. یہ چوتھی صفت ہے نا، اپنے شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی شرم کی جو جگہیں ہیں، چھپانے کی جو جگہیں ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے شرعی مجبوری کے بغیر ظاہر نہیں کرتے. سمجھے؟ لوگوں کے سامنے بے شرمی کا اور عریانیت کا، ننگے پن کا مظاہرہ بولو نہیں کرتے ہیں. اگر وہ ورزش بھی کرتے ہیں تو اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں. ورزش کرنے سے آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر صبح میں کیجئے، شام کو کیجئے، جیم میں جا کر کیجئے، گھروں میں کیجئے. منع کس نے کیا ہے؟ لیکن ورزش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چڈے پہن کر کے ورزش کیجئے. مرد کا جو سطر ہے ناک سے لے کر گھٹنوں تک. والذین هم لفروجہم حافظون کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہیں تو بھی اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں. شرم کی جو جگہیں ہیں اس کو ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. اور عورتوں کا سطر تو تقریباً کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا. ایک خاص مطلب کی وجہ سے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے. عورت کا سطر تقریباً پورا جسم ہے. سمجھ گئے نا؟ بس تفصیلات میں، وضاحت میں نہیں جاتا میں. مسلمان مرد اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے چھپانے کی جو جگہیں ہیں، شرم کی جو جگہ ہے، اس کی حفاظت کرے. الا یہ کہ مجبوری ہو، علاج وغیرہ کے سلسلے میں تو گنجائش. باقی اپنے سطر کو چھپانا یا ایسے کپڑے پہننا جس سے سطر ظاہر ہو، نہ مردوں کے لیے اجازت ہے نہ عورتوں کے لیے اجازت ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی مرد مثلا چڈا پہن رہا ہے، برموڈا، آپ جو چاہے نام دے دیجئے، جس میں اس کا سطر ظاہر ہو جائے، ایسی تہبند پہننے کی بھی اجازت نہیں جس سے آپ کا نماز وغیرہ میں سطر ظاہر ہو. اور جوانوں، ایسے ٹی شرٹ پہننے کی اور ایسی پینٹ پہننے کی اجازت نہیں جس سے رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے آپ کا سطر ظاہر ہو جائے. اول تو یہ شرعاً جائز ہے ہی نہیں کسی کے لیے بھی. آپ سمجھ سکتے ہو
بعض نوجوان ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اگر وہ مثلا رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ جو ہے، سطر کا جو حصہ ہے، رکوع یا سجدے میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور غالباً انہیں خیال بھی نہیں رہتا اگر اس حالت میں انہوں نے پورا سجدہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ بعض حضرات جناب ایسی لنگی پہنتے ہیں کہ پیچھے اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اس کا سارا سطر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ شرعاً جائز ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ خود احتیاط کیجئے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سلیقے سے، پیار سے، محبت سے انہیں اس طرح توجہ دلا دیجیے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ سارا کام کوئی مفتی صاحبی کا تو نہیں ہے، امام صاحبی کا تو نہیں ہے، آپ کا بھی تو کچھ کام ہے یا نہیں ہے؟ اور عورتوں کے لیے اللہ غنی، اس کو تو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب ہمارے سامنے آیا بیان ہے۔ عورتوں کا کیا حال ہے؟ میری ماں بہنوں کو یہ بات ضرور بتلاؤ۔ میں تفصیلات میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بہت کام کی قیمتی بات یاد آ گئی۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورتوں کی جو 4 علامتیں بتلائی ہیں، مشکات میں روایت ہے، مسلم میں یہ روایت ہے، حدیث کی تمام تقریباً معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک بتلاتا ہوں میں، بتلاؤں گے اپنی خواتین کو؟ ارے بولو نا بھائی، سب بتلاؤں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بتلائیے بھی اور نگرانی بھی رکھیے کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں کہیں وہ لباس تو نہیں پہنتی جو حضور نے جہنمی عورتوں کی پہچان بتلایا۔ اگر مفتی شفیق یہ بات کہتے ہوں کہ یہ لباس جہنمی عورتوں کا ہے، حق ہے آپ کو، مت مانیے، لیکن کس کا فرمان ہے بولو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے پہلے، اس زمانے میں عورتوں کا حال یہ ہوگا، کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ برہنہ کا لفظ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ان کا کپڑا پہننا، میں ذرا اور آسان کر کے بتلاؤں، ان کا کپڑا پہننا نہ پہننا بولو سیم کمپنی برابر ہے۔ کئی مطلب علماء نے بیان کی، ایک مطلب یہ بھی ہے اتنا باریک، اتنا پتلا کپڑا ہوگا کہ ما لہو وما علیہ، سب اندر باہر کا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایسے کپڑے پہنے گی کہ نہ ظاہر ہونے والی چیزیں بھی ظاہر ہو جائے۔ جس شرم و حیا کے زمانے میں، نبی کا زمانہ شرم و حیا والا تھا، خیر القرون، کائنات میں اس سے بہتر کوئی زمانہ ہوا ہی نہیں جس زمانے میں حضور تشریف لائے تھے۔ اس زمانے میں جب آقا نے یہ بات بیان فرمائی صحابہ کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے، چونکہ شرم و حیا کا زمانہ تھا، ایسے کپڑوں کا تصور ہی نہیں تھا، ان کے لیے اس فرمان کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عورتیں کپڑا بھی پہنے اور کیسے ہو بولو، برہنہ ہو، ننگی ہو۔ آج اس فرمان کو سن کر کے کچھ تشریح کیے بغیر آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ میرے بھائیوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی خواتین کو توجہ دلاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ جہنمی عورتوں کی، میں آج کوشش کروں، چونکہ ہمارے پاس جمعہ میں 20-25 منٹ کا وقت بہت ناکافی ہے ہمارے لیے، اللہ کی توفیق سے ہم تو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنے گنجائش نہیں ہوتی۔ میں اسی میں کوشش کروں گا۔ آج جو سماج میں زنا کے جو واقعات آئے دن بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اس کا سد باب کیا ہے؟ سماج کو زنا بالجبر، بلاత్کار جسے کہتے ہیں، اس سے پاک کیسے کیا جائے، اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا حل کتاب و سنت میں رب اکبر کی قسم چیلنج ہے ہمارا۔ سماج کو اگر زنا سے پاک کرنا ہو تو اس کا حل سوائے کتاب و سنت کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کیے ممکن ہی نہیں، کوئی مانے نہ مانے۔
ابھی ہم بتلائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بات آئی گئی تو اب سن ہی لیجیے۔ یہ جو روزانہ کے واقعات اخباروں میں، تو ہر واقعہ تو نہیں آتا نا، کوئی واقعہ جس کو خاص سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا سارا فوکس وہ اس طرف کرنا چاہتے ہیں نا، بڑے مقاصد ہوتے ہیں ان کے سیاسی، سب جانتے ہیں۔ ایسے کچھ واقعات تو نیوز کی زینت بن جاتے ہیں، ورنہ کون شہر ایسا ہے، کون علاقہ ایسا ہے جہاں آئے دن زنا کے واقعات پیش آتے ہیں۔ امام بیہقی، شاید آپ نے یہ بات سنی نہیں ہوگی، سنیے آج۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں لکھا ہے، عہد نبوت میں صرف 2 واقعات زنا کے پیش آئے۔ کتنے؟ ارے بولو نا بھائی، کتنے؟ پورے نبوت کے زمانے میں زنا کے واقعات کتنے پیش آئے؟ 2۔ اور وہ بھی کیسے؟ میں نے حوالہ پہلے دیا، کیسے وہ 2 واقعات پتہ ہے؟ جنہوں نے خود زنا کیا تھا نا، آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے انہوں نے آ کر از خود اس کا اقرار کیا، ورنہ شریعت میں زنا کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہیں کہ 4 عینی گواہ، جنہوں نے آنکھوں سے چاروں نے زناکار کو، بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو بعینی ہی بدکاری کرتے ہوئے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا ہو، جب تک 4 لوگ گواہی پیش نہ کریں وہاں تک زنا کا جرم شرعاً ثابت نہیں ہوتا۔ زنا کے ثبوت کی شرائط شریعت میں بڑی سخت اس لیے ہے کہ اس کے بعد اس کی سزا بھی، ارے بولو، بڑی سخت ہے۔ تو جو 2 واقعات پیش آئے نا نبوی زمانے میں، عہد نبوت میں، وہ بھی اس طرح نہیں کہ کسی نے گواہی دی ہو کہ انہوں نے زنا کرنے والوں کو زنا کے بعد جب بہت زیادہ افسوس ہوا، اللہ کے ڈر کا غلبہ ہوا، فکر آخرت جب ہوئی، انہوں نے آ کر خود یا رسول اللہ ہم سے بدکاری ہوئی، ہم پر حد جاری کی۔ کتنے واقعات؟ آج ہر 2 منٹ میں ایک واقعہ پیش نہیں آ رہا۔ ارے بولو کیوں؟ اس کا حل کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہمارا چیلنج ہے، اس کا حل کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل میں ہے۔ کیا تعلیمات اور کوئی کر کے دیکھے، اس کے بغیر سماج ان برائیوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو جلدی میں بتلاتا ہوں اس سلسلے، آپ اپنے تک محدود نہ رکھیے، ان بیانات کو پھیلائیے، ان پیغامات کو عام کیجیے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتلائیے کہ یہ شریعت کی تعلیم اور اس سلسلے کی ہدایات ہیں، اس پر تم عمل کرو، تمہارے سماج میں تمہارا سماج بہت حد تک زنا سے پاک ہوگا۔ ہم کریں تو ہمارا سماج پاک ہوگا۔ پہلی تعلیم اور ہدایت وہ یہ ہے کہ عورتیں جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں رہیں، عورتیں اپنے گھر کو اور گھر کے کام کاج کو سنبھالیں، باہر نکلے ہی نہیں۔ باہر کے سارے کام کاج کس کو سونپے بولو؟ تمہارے بیٹوں کو سونپو، تمہارے شوہروں کو سونپو، اور تمہارے بھائیوں کو۔ اور لوگوں، تم بھی اس میں فخر محسوس نہ کرو، بڑی بے وقوفی کا اظہار کرتے ہو کہ میری بیوی تو ماشاءاللہ بڑی ٹیلنٹ ہے، شاپنگ خود ہی کرتی ہیں، چھوٹی موٹی خریدی خود ہی کر لیتی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ساری امت کی خواتین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن کا دل پاک ہو ان کو بھی یہ حکم ہے، جن کا دل پاک نہ ہو ان کو بھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو۔ بہت سارے فتنوں کا حل تو اسی میں ہے۔ اچھا جی، کبھی گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آ جائے ضرور جائیے، لیکن کیسے جائیے؟
حکم یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنے کی نوبت آئے نا تو اکیلی مت جائیے، اپنے محرم کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، شوہر کے ساتھ۔ آپ دبئی میں جا کر شاپنگ کیجئے، منع کون کر رہا ہے؟ شوہر کو ساتھ میں لے جائیے نا، اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیے۔ آپ کیسے جائیے؟ بن سور کر نہیں، یہ نہیں کہ گھر میں میلی کچیری رہے اور جب باہر جانے کی نوبت۔ عجیب معاملہ یہ ہے، آج تو باہر جانے کی بات نہیں، کسی ہسپتال میں کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہونا، وہاں بھی کپڑے چینج ہو رہے ہیں اور بن سور کر۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب باہر جانا ہو تو اپنے محرم کے ساتھ، یا کم سے کم اپنے محرم کی اجازت کے بعد۔ کیا کہا؟ محرم کے، بولو، ارے بولو بھائی، محرم کے ساتھ یا محرم کی اجازت کے، بولو، بعد، ارے بولو نا یار، محرم کے ساتھ یا محرم کی اجازت کے بعد۔ اور پھر کیسے؟ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ چیلنج ہے، ان ہدایات پر اگر عمل کر لیا جائے سماج زنا سے پاک ہو سکتا ہے۔ محرم کے ساتھ یا محرم کی اجازت کے۔ شوہر کو پتا ہونا چاہیے اس وقت میری بیوی کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، کس کام سے جا رہی ہے، کب آئے گی۔ اور پھر اس میں بھی حکم یہ ہے کہ صرف برقعے کا اہتمام نہ کیا جائے، پردے کا۔ میں کہاں کرتا ہوں لوگوں، شریعت نے ہمیں برقعے کا نہیں، کس کا حکم دیا؟ بولو، پردے کا حکم۔ آج برقع تو عام ہے لیکن پردہ بہت نایاب ہے۔ ایسے برقعے پہنے جاتے ہیں لچکدار، چمکدار، کہ نہ دیکھنے والوں کی بھی نگاہیں پڑ ہی جائیں۔ برقعے کا جو مقصد تھا نا، کیا مقصد ہے بولو؟ ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ پردہ ہے نا، برقعے کا مقصد تو پردہ ہے، وہی فوت ہو گیا۔ حکم یہ ہے باہر نکلنا ہو برقعے کے مکمل اہتمام کے ساتھ۔ اچھا جی، اب ہماری خواتین باہر نکلی محرم کے ساتھ یا محرم کی اجازت کے بعد، برقعے کے، پردے کے اہتمام کے ساتھ جب باہر نکلی نا، تب پھر قرآن کا حکم ہم سارے مردوں کو آیا۔ کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ یہی حکم عورتوں کو بھی اگلی آیت میں، مردوں کو بھی حکم ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خاتون باہر نکلی ہوئی ہے، خبردار نگاہوں کو محفوظ کر لو۔ جب کوئی خاتون تمہارے سامنے آئے کیا کرو؟ ارے بولو، شرعی پردہ ڈال دو۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ نہیں بلکہ جھکاؤ۔ مجھے بھی حکم ہے، آپ کو بھی حکم ہے، اس زمانے کے ایمان والوں کو بھی، آج کے ایمان والوں کو بھی، قیامت تک کے لوگوں کو۔ مرد بھی اپنی نگاہیں محفوظ کرے، جھکا کر چلے، عورتیں بھی۔ دیکھیے، ان پر عمل کر کے دیکھیے۔ ابھی یہ ساری تعلیمات مکمل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر چوتھا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی بچے جوان ہو جائے، بچہ ہو یا بچی ہو، اب وہ جوان ہو گئے، کوشش کی جائے، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، بہت زیادہ سہولیات کے چکر میں مت پڑو۔ جوان ہونے کے بعد اپنے بیٹے یا بیٹی کی پہلی فرصت میں مناسب رشتہ تلاش کر کے، دیندار رشتہ تلاش کر کے کیا کر دو؟ نکاح کر دو۔ ابھی ویل سیٹ ہو جائے، ابھی پڑھائی کیجئے نا، منع کون کر رہا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیجئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ نکاح، جیسے ہی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، دیکھیں یہ حکم ہے، زنا سے حفاظت تب ہوگی جب ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ 3 چیزوں میں تاخیر اللہ کے نبی کو پسند، نماز جب وقت ہو جائے، مستحب وقت سے تاخیر کرنا پسند نہیں ہے۔ جنازہ جب تیار ہو جائے تاخیر کرنا، ابھی فلاں آ رہے فلاں آ رہے، پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹا بیٹی کا جب مناسب دینی رشتہ مل جائے، اب تاخیر نہ کرو ورنہ زنا کی طرف قدم بہک سکتا ہے۔
نہیں سمجھے؟ پانچویں ہدایت یہ ہے اس سلسلے میں کہ پھر شادی کو نہایت سادگی کے ساتھ کرو. اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اگر غریب شادی کو سادگی کے ساتھ کرتے ہیں تو کمال کی کیا بات ہے. آپ کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، 2 لاکھ کا کرائے سے آپ پارٹی پلاٹ ایک وقت کے لیے رکھ سکتے ہو اور کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ایسے مالدار لوگ آگے آ کر کے نمونہ پیش کریں اور سادگی کے ساتھ شادی کریں تاکہ سماج کے دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھے. یاد رکھو، جس سماج کے اندر شادی مہنگی ہوتی ہے اس سماج میں زنا سستا ہو جاتا ہے. صحابہ کے زمانے میں شادی بہت سستی تھی، اس لیے بھی زنا بہت مہنگا تھا. زنا سے بچنے کے لیے پانچویں ہدایت یہ بھی ہے. چھٹی ہدایت یہ ہے کہ اس کے بعد اگر شادی ٹوٹ جائے، طلاق کا ناخوشگوار کوئی واقعہ پیش آ جائے وغیرہ وغیرہ، یا شوہر بیوی مر جائے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک، تو اب مرد ہو یا عورت ہو جس کی ایک مرتبہ شادی ہو گئی، اگر وہ کسی وجہ سے شادی کے بعد اکیلے رہ جائے، مرد ہو یا عورت ہو، دوسری شادی اور دوسرے نکاح کا فوری طور پر، وہ جوانی میں ہو تو ادھیر عمر میں ہو تو بڑھاپے میں ہو تو اہتمام کیجیے. کیوں؟ شادی کا مقصد صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، اور بھی اس کے بہت سی سماجی گھریلو مقاصد ہیں. صحابہ کے یہی ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے میں زنا کے صرف 2 واقعات پیش آئے ہیں. ساتویں ہدایت پھر یہ ہے، بس آج انشاءاللہ تفصیلی بات تو آئندہ ہم کریں گے. ساتویں ہدایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر خدا نخواستہ کبھی زنا ہو جائے تو اسلامی حکومت میں حاکم وقت شرعی زنا کی جو سزا ہے وہ نافذ کرے. لیکن یہ حکم کہاں ہے؟ بولو، ارے بولو. اسلامی حکومت میں، اور کس کے لیے ہے؟ حاکم وقت کے لیے. کہیں آپ یہ سزا دینا شروع مت کر دیجئے. پھر بھائی مفتی صاحب نے کہا تھا. تو بہرحال یہ 7 وہ شرعی ہدایات اور احکام ہیں جس سماج میں، نبوی سماج اور نبوی معاشرے میں ان پر بہت اہتمام سے چونکہ عمل ہوتا تھا، اس لیے پورے زمانے نبوت میں زنا کے کتنے واقعات پیش آئے؟ صرف 2. بولو. یعنی یقین بھی نہیں آ سکتا آج کی دنیا کے لوگوں کو. اور آج تو ہر 2 منٹ میں یہ واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ان ہدایات پر عمل تو خود ایمان والے نہیں کر رہے. اللہ ماشاءاللہ. میرے بھائیو، یہ سب باتیں کہنے کی نہیں بلکہ بولو عمل کرنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.